أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلوا لله مما ذرى من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وجعلوا لله اور مقرر کر لیا انہوں نے للہ اللہ کے لیے مما ذرا من الحرث اس میں سے جو پیدا کی جو نکلا پیدا ہوا من الحرث کھیتی سے والانعام اور چوپاؤں سے نصیباً ایک حصہ فقالو پھر کہا انہوں نے ھذا للہ یہ حصہ تو اللہ کا ہوا بزعمہم یہ ان کے اپنے گمان اور خیال کے مطابق وھذا لشرکائنا اور یہ ہمارے شریکوں کا فما کان لشرکائہم پس جو حصہ ہوتا ان کے شریکوں کے لیے فلا یصل الی اللہ پس وہ نہ مل سکتا اللہ کے حصے کی طرف وما کان للہ اور جو اللہ کا حصہ ہوتا فہو یصل الی شرکائہم پس وہ مل جاتا ان کے شریکوں کے حصے کی طرف ساء ما یحکمون تو بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں وَكَذَلِكَ زَيَّنَ اور ایسے ہی خوشنما کر دیا خوبصورت بنا کے پیش کر دیا لِكَثِيرٍ بہت سے لوگوں کے لیے من المشرکین مشرکوں میں سے قتل اولادہم اپنی اولاد کا قتل کر دینا شرکاؤہم ان کے شریکوں نے لِيُرْدُوهُمْ تاکہ وہ انہیں ہلاک کر دیں وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ اور تاکہ وہ خلط ملط کر دیں ان پر دینہم ان کا دین وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ اور اگر چاہتے اللہ نہ کرتے وہ ایسا فَذَرْهُمْ پس چھوڑ دیں انہیں وَمَا يَفْتَرُونَ اور جو کچھ وہ جھوٹ باندھتے ہیں تو یہ جو قرآن کریم میں شریک کا لفظ بولا جاتا ہے کہ جو شرک کرنے والے لوگ تھے وہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کا شریک بناتے تھے تو شریک سے مراد یہ کہ اللہ کے ساتھ ان کو بھی اپنا معبود ٹھہرا رکھا تھا ان لوگوں نے ان کی بھی پوجا کرتے اللہ کی خوشنودی کے لیے بھی عبادت کرتے اور مخلوق کی خوشنودی کے لیے بھی ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے تو ان کو شریک قرآن پاک کہتا ہے کہ وہ لوگ اللہ کی صفتوں میں اللہ کی عبادتوں میں ان کو شریک اور حصے دار ٹھہراتے تھے تو یہ لوگ جو مشرک تھے جب ان کی کھیتی باڑی سے پیداوار آتی تھی کھجوروں سے کھجوریں اتارتے یا اور جو کھیتی لگاتے تو
اس کے دو حصے کر لیتے تھے۔ ایک حصہ کہتے تھے یہ اللہ کا ہے، مثلا دو ڈھیریاں لگا دیں، ایک ڈھیری کہا کہ یہ اللہ کا حصہ ہے، اور دوسری ڈھیری لگا کے کہتے یہ ہمارے ان خداؤں اور معبودوں کا حصہ ہے۔ اب جو اللہ کا حصہ مقرر خود اپنی طرف سے کرتے تھے تو اس کو مہمانوں کے لیے مقرر کر دیتے کہ جو ہمارے مہمان آیا کریں گے ان کو اس حصے سے ہم کھلائیں پلائیں گے، اور جو غریب اور مسکین ہوں گے ان کو اس حصے سے ہم کھلاتے پلاتے رہیں گے۔ اور جو ان کے خداؤں کا اور اپنے معبودوں کا حصہ انہوں نے مقرر کیا ہوتا تھا اس کا استعمال اپنے لیے اور اپنے عزیز و رشتہ داروں کے لیے، اور جو مجاور ہوتے تھے ان آستانوں کے ان کے لیے ہوتا تھا کہ یہ حصہ وہ استعمال کریں گے۔ اب جو انہوں نے دو جگہ دونوں حصے رکھے، دو ڈھیریاں لگائیں یا دو تھیلوں میں ان کو بند کر کے رکھا، تو اگر کسی وقت وہ دو ڈھیریاں ان کو ادھر ادھر کرتے منتقل کرتے، اگر ایسا ہو جاتا کہ جو اللہ والا حصہ ہے اس میں کچھ کلو 2 کلو 4 کلو وہ دوسرے ان کے معبودوں والے اور خداؤں والے حصے میں اگر شامل ہو جاتا، وہ اس میں تھوڑا سا ادھر چلا جاتا تو کہتے کوئی مسئلہ نہیں، خیر ہے، اس لیے کہ اللہ اس کا محتاج نہیں ہے اور اللہ بے نیاز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اللہ والا حصہ ان کے خداؤں میں مل جاتا تو کہتے کوئی حرج نہیں، اور اگر ان کے خداؤں اور معبودوں کا جو حصہ ہوتا تھا اس میں سے کلو 2-4 کلو اللہ والے حصے میں آ جاتا تو کہتے نہیں 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 ایسے نہیں، یہ واپس کرو، اس لیے کہ اللہ کو تو ضرورت نہیں اور یہ ہمارے معبودوں کا حصہ ہے، یہ اس حصے میں شامل نہیں ہونا چاہیے، فوراً اس میں سے نکال کے اس کو الگ کر دیتے تھے۔ تو یہ ان کی اپنی ایک سوچ تھی، اپنا ایک خیال تھا، اور کہتے کہ اللہ والا حصہ ادھر مل جائے تو حرج نہیں کہ اللہ تو بے نیاز ہے، اور ان خداؤں کا حصہ خدا کی طرف مل جائے تو کہتے نہیں نہیں توبہ توبہ، یہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ کو تو ضرورت نہیں اور یہ ہمارے خدا تو ان کو تو ضرورت ہے اس میں، اس لیے کہ ان کا اپنا حصہ ہوتا تھا۔ تو اس کا ذکر اللہ جل شانہ نے فرمایا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جتنے بھی شرک کرنے والے لوگ تھے، آگ کو پوجتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، اور طرح طرح کی چیزوں کو، چاند سورج کو، ستاروں کو پوجنے والے تھے، اللہ کے وجود کے اور اس کی قدرتوں کے قائل تھے، اور قرآن پاک نے اس مکالمے کا ذکر فرمایا، یہ 21ویں پارے میں بھی آتا ہے اور مختلف جگہوں پہ اس کا ذکر آتا ہے۔ فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم، آپ ان سے ذرا پوچھیں تو صحیح یہ جو مشرک ہیں کہ ان کو کس نے پیدا کیا، تو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور اس کے جواب میں یہی کہیں گے کہ ان سب کو اللہ نے پیدا کیا۔ اور وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، ان سے یہ پوچھیں تو صحیح کہ آسمان زمین کس نے پیدا کیے، سورج چاند کس نے پیدا کیے، ان کو تابع تمہارے کس نے کیا، تو اس کے جواب میں بھی کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ یہ سب اللہ نے کیا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ان سے یہ پوچھیں کہ آسمان سے پانی کس نے اتارا، تو کہیں گے کہ یہ بھی اللہ نے کام کیا۔ تو فرمایا کہ ان سے یہ پوچھیں کہ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے، تو اس کے جواب میں بھی یہی کہیں گے کہ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ کام بھی اللہ کرتا ہے۔ تو سب کچھ مانتے تھے کہ اللہ کی ذات ہی رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود کہتے نہیں، نفع نقصان میں یہ ہمارے خدا بھی شریک ہیں،
یہ بھی لوگوں کے نفع نقصان میں اللہ نے ان کو بھی قدرت دی ہوئی ہے، اور فلاں فلاں کام بنانے میں یہ بھی شریک ہیں، یہ بھی حصے دار ہیں، اس کو اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا۔ اور سورہ صاد میں فرمایا ان کو تکلیف کس سے ہوتی ہے؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، تو یہ تکلیف ان کو اس سے ہوتی تھی۔ عجیب بات ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، صرف اللہ ہی کر سکتے ہیں، صرف ایک ہی وحدہ لا شریک ہے، وہی صرف اکیلا ہے، اس کے ساتھ اور کوئی کام کرنے والا نہیں۔ ان ھذا لشیء عجیب، کہتے یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ صرف اور صرف ایک ذات ہی ساری کائنات کا نظام چلانے والی ہو، اور سب کا نفع نقصان ایک کے ہاتھ میں ہو، اور کوئی کسی کو قدرت نہ ہو، یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ بس یہ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ بات سمجھائی ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَى مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اور مقرر کر لیا انہوں نے اللہ کے لیے اس میں سے جو اللہ نے ہی پیدا کی، من الحرث کھیتی، اللہ نے پیدا کی کھیتی، اس سے پیداوار اللہ نے دی، والانعام اور چوپائے اور مویشی اللہ نے پیدا کیے، لیکن انہوں نے کھیتی میں اور چوپاؤں میں نصیباً اللہ کے علاوہ کے لیے بھی حصے مقرر کر لیے، اور اللہ کا بھی حصہ بنایا۔ فقالوا ھذا للہ، تو کہنے لگے یہ تو حصہ ہوا ایک اللہ کا، بزعم، یہ ان کا اپنا ایک خیال، ایک اپنی سوچ تھی، وھذا لشرکائنا، اور دوسری ڈھیری لگا کے کہتے یہ ہمارے ان شریکوں اور خداؤں کا حصہ ہے۔ فما کان لشرکائہم، پس جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا، ان کے جھوٹے خداؤں کا ہوتا تھا، تو فلا یصل الی اللہ، پس اس کو ملنے نہ دیتے اللہ کے حصے کی طرف، اور وما کان للہ، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا، فہو یصل الی شرکائہم، پس وہ مل جاتا ان کے شریکوں کی طرف، تو کہتے کوئی حرج نہیں ہے۔ ساء ما یحکمون، تو برا ہے وہ جو فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اس سے آپ پوری زندگی پہ ذرا نظر دوڑائیں کہ انسان اپنی زندگی میں کئی موقعوں پہ ایسے غلط فیصلے کرتا ہے کہ جہاں اللہ کا حق ہے، جہاں کسی اور بندے کا حق ہے، تو اللہ کے حق میں تو ڈنڈی مار جانا انسان برائی نہیں سمجھتا، لیکن کسی اور کے حق میں ڈنڈی مارنے کو اپنے لیے بہت برا سمجھتا ہے۔ اللہ کا ایک طرف حکم ہے، ایک طرف مخلوق کا حکم ہے یا مخلوق کا رسم و رواج ہے، تو اللہ کا حکم توڑ دینا تو یہ عیب نہیں سمجھتا، لیکن مخلوق کے یا برادری کے، خاندان اور علاقے کے رسم و رواج کے خلاف کو برداشت نہیں کرتا، کہتا نہیں توبہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے حکم کے معاملے میں کہتا چلو خیر ہے، کوئی حرج نہیں۔ یہ بھی ایک شرک کی صورت ہے کہ خدا کے معاملے میں تو اس کو غیرت نہیں آتی، لیکن مخلوق کے معاملے میں بڑی غیرت کھاتا ہے، اپنے معاشرے کے رسم و رواج کے معاملے میں بہت غیرت کھاتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو اپنی ساری زندگی کے معاملات پہ نظر ڈالنا چاہیے کہ انسان اللہ کے حق کے معاملے میں کتنا خیال کرتا ہے، اور اپنی معاشرتی رسم و رواج اور اپنے لوگ، مخلوق اور طرح طرح کے لوگ، ان کی بات کی کتنی لاج رکھتا ہے۔ اللہ کے فرائض اور حکم اور اللہ کی عبادت کی وہ پرواہ نہیں ہے جو انسان کسی اپنے مذہبی رہنما کی بات کی پرواہ کرتا ہے، اس کی بات کی اتنی لاج رکھتا ہے کہ اس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کے حکم پہ حکم ٹوٹتے جائیں تو کہتا کوئی مسئلہ نہیں ہے، خیر ہے، اس معاملے میں خیر ہے، اور اس معاملے میں اس کو بڑا احساس ہوتا ہے کہ ان کی رضا اور مرضی کے خلاف نہ ہو جائے۔
اللہ کا حکم فرض زکوٰۃ کا اور دیگر یہ پورا کرنے کی ہمت نہیں پائے گا، لیکن اگر اس نے کسی آستانے کی منت مان لی تھی اس کو پورا کرنا یہ اپنے لیے حد ضروری سمجھتا ہے، اگرچہ اس کو قرض لے کے جا کے کسی آستانے پہ چڑھاوا چڑھانا پڑے اس کی قضا نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ کا حکم اپنے مال کے معاملے میں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ بھی شرک کی صورت ہے۔ تو کتنی صورتیں انسان اپنی زندگی میں شرک والی لاتا ہے، تو اس کو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ساء ما یحکمون، بہت برا ہے انسان جو ان معاملات میں فیصلہ کرتا ہے، اللہ کے حق میں کوتاہی کر جاتا ہے اور مخلوق کے معاملے میں یہ بہت حساس ہوتا ہے۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، تو جیسے یہاں معاملہ ہے اللہ کے حق کی پرواہ نہیں اور مخلوق اور جھوٹے خداؤں کے حق کا بڑا خیال ہے، ایسے ہی زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، مزین کر دیا، خوشنما بنا دیا بہت سے مشرکوں کے لیے قتل اولادہم، ان کی اولاد کا قتل کرنا، شرکاؤہم، ان کے شریکوں نے، یعنی ان کے خداؤں نے جن کو اپنا خدا معبود بنا رکھا ہے، انہوں نے ان کی قتل اولاد کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیا کہ بہت اچھا عمل ہے۔ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا اگر کسی کے ہاں کثرت سے بیٹے ہوتے، مثلا 10 بیٹے ہو گئے، تو وہ ضروری سمجھتے تھے کہ اب 10واں بیٹا وہ ان بتوں کے نام پہ ذبح کر دیا جائے تاکہ باقیوں کی زندگی میں خیر اور برکت ہو جائے اور ان کی حفاظت ہو جائے۔ 10ویں بیٹے کو بت کے نام پہ اور جھوٹے خداؤں کے نام پہ ذبح کیا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ نے بارہا سنا پڑا ہوگا کہ آپ کے والد گرامی بھی اپنے بھائیوں میں 10ویں بھائی تھے۔ جب یہ پیدا ہوئے تو اس معاشرے کے رواج کے مطابق ان کا بھی قتل کرنا، ان کا ذبح کرنا یہ مقدر ہو گیا کہ یہ 10واں بیٹا پیدا ہوا عبد المطلب کے گھر میں عبداللہ، لہذا اس کو ذبح کر دیا جائے بت کے نام پہ۔ لیکن عبداللہ کی بہنیں وہ رکاوٹ کھڑی ہو گئی، عبد المطلب لے کے بھی چلے عبداللہ کو، چلو اس کو جا کے ذبح کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ اس مذہب کا حصہ بن چکا تھا کہ اگر کسی کے ہاں مسلسل اس طرح بیٹے ہوں تو 10واں بیٹا اس کو بت کے نام پہ ذبح کیا جائے، قربانی دی جائے گی۔ لے کے چلنے لگے تو بہنیں رکاوٹ ہو گئی، انہوں نے کہا ہم تو نہیں ایسا کرنے، ہمیں تو بہت پیارا بھائی ہے، ہم اس کو ذبح نہیں ہونے دیں گے۔ ہاں ہمارے دین کا حصہ ہے کہ شکرانہ دینا ہے اپنے خداؤں کے نام کا، تو اس کے لیے آپ اس کے بدلے میں اونٹوں کی قربانی دے دیں، اونٹ اس کے بدلے میں صدقہ دے دیں تاکہ اس کی جان کا بدلہ ہو جائے۔ پھر ہوتا رہا وہ تفصیلی واقعہ، 10 اونٹ کا قرعہ ہوتا ہے، ایک طرف عبداللہ کا نام ہوتا ہے، ایک طرف 10 اونٹ ہوتے تھے، کرتے کرتے عبداللہ کے بدلے میں 100 اونٹ ذبح کیے گئے بت کے نام پہ، پھر عبداللہ کی جان بخشی ہوئی۔ تو یہ ایک ان کا طریقہ کار تھا۔ ہمارے ہاں بھی اللہ معاف کرے ایسا نظام موجود ہے۔ کئی دفعے واقعات آپ نے اخبار میں پڑھے ہوں گے کہ کسی جاہل نے کسی کا بچہ پکڑ کے اس کو ذبح کر دیا، کسی جاہل نے اپنا بیٹا پکڑ کے اس کو، چھوٹا معصوم بچہ، کیا ہوا کہ کسی پیر نے اس کو کہا تھا کہ اپنا بیٹا ذبح کرو اور اس کے خون سے میں تعویذ لکھوں گا پھر تمہارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ کئی دفعہ اخباروں میں چھپ چکا ہے۔ تو فرمایا کہ مشرکوں کے لیے ان کے شرکاء نے یہ بات اچھی بنا دی، قتل اولادہم، ان کی اولاد کا قتل کرنا، لِيُرْدُوهُمْ، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیں، وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور تاکہ خلط ملط کر دیں وہ ان پر ان کا دین، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر اللہ چاہتے تو وہ ایسا نہ کر سکتے، لیکن اللہ نے چونکہ ہر ایک شخص کو اپنے دین کے معاملے میں آزادی دی ہے، وہ اپنی مرضی سے ایمان کی راہ پہ چلے یا کفر پہ چلے، اس لیے اللہ نے سب کو اختیار دیا ہے۔ فَذَرْهُمْ، لہذا ان کو ان کے حال پر چھوڑیں، وَمَا يَفْتَرُونَ، اور جو کچھ وہ خدا پر جھوٹ باندھتے اس کو دین سمجھ رہے ہیں، اس کو بھی ان کے حال پر چھوڑ دیں، ہاں البتہ سمجھاتے رہیں
باقی جبر نہیں ہے دین کے معاملے میں۔ اللہ